پڑی ہے خوابوں کی تو دو تین ہو جائیں نا. چلو میں یہاں پر آپ کو ایک ٹیسٹی مسئلہ بھی بتاؤں, بڑا نفیس اور لطیف مسئلہ. ہر بندے کو اپنی خواب نہ سنایا کریں, آپ بھی کوئی سن لیں. ہر بندے کو اپنی خواب نہ بتایا کریں. فرمایا اچھا خواب آئے نا اچھے لوگوں کو بتایا کریں, ہر ایرے غیرے کو نہ بتائیں. سمجھ آئیے؟ اور اگر برا خواب آئے تو بالکل کسی کو نہیں بتانا, صرف نیک بندے کو بتائیں تاکہ وہ صحیح تمہاری تربیت کر سکے اور آئندہ سے اس خوف سے تم بچ سکو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات, دوسرا حکم یہ ہے, یہ جو خواب ہوتی ہے نا, فرمایا کہ شام کے وقت کبھی بھی کسی کو خواب سنا کے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. جب بھی سنانی ہے صبح کے وقت سنانی. چوپی ہو گئے ہو تسی تا, وہ کام دیاں گلاں سن کے سنیو چوپ ہو جاندے ہو یار. اپنی جو خواب ہے نا, خواب شام کے وقت نہ سنایا کریں, ہمیشہ سویرے کے وقت سنانی ہے. اور اگلی بات بھی سنیں, ایک ہی خواب گرمیوں میں آئے اور سردیوں میں آئے, گرمیوں میں تعبیر اور ہوگی, سردیوں میں اور ہوگی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا خواب آئے تو آپ درود پاک پڑھا کریں, باوضو سونے کی عادت ڈالیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا خواب آئے, باوضو سویا کریں, درود پاک پڑھ کے سویا کریں, آپ کو اچھا خواب آئے گا. اور یہ بھی روایت شاید آپ کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا میں نے کہا ہے؟ اچھے خواب نبوت کا 46, یہ صحیح میں حدیث موجود ہے بھائی, 46واں حصہ ہے. اب 46ویں کا کیا مطلب ہے؟ 23 سال دور نبوت ہے, 23 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 46. فرمایا نبوت کا آدھا فیض سچے خوابوں میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات, اور آپ یہ بھی سن لیں, آقا کریم علیہ السلام پر جب خوابوں کی ابتدا, وحی کی ابتدا ہونی تھی, اس سے چند ماہ پہلے آقا کریم علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے. چند ماہ پہلے ابتدا یوں ہوئی تھی. اور حضرت ام المومنین اما خدیجہ پاک بیان کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ آقا کو جو خواب آتا تھا اور آپ مجھے سناتے تھے, فرمایا اتنی سورج کی روشنی میں چمک نہیں ہوتی تھی جتنی مصطفیٰ کے خواب میں چمک ہوتی تھی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ کہ سورج کے آگے تو بادل آ سکتا ہے, پر جو میرے مصطفیٰ دیکھتے تھے حرف حرف ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آقا دیکھا کرتے تھے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب خوابوں کی بات چلی تو یہ بات کہیں لمبی نہ ہو جائے, میں نے صرف یہ بتایا, بلکہ ایک بات اور آپ کو بھی سناؤں, آپ کا لطف مزید بڑھ جائے. حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے, امیہ بن خلف منافق ہے نا, اس کا بیٹا آ گیا, ربیہ اس کا نام ہے, ربیہ بن امیہ بن خلف. یہ جب آیا نا آپ کے پاس تو اس نے کہا جی میں نے رات ایک بڑا خواب دیکھا ہے, عجیب, مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے. تو اے ابو بکر آپ کے پاس خوابوں کا علم ہے تو ذرا مجھے بتائیے. آپ نے کہا پوچھ بھئی کیڑے خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے رات دیکھا ہے کہ ایک بہت خوبصورت باغ تھا, ہرا بھرا, اس میں کھڑا تھا, یکدم میں نے چلنا شروع کیا تو آگے چٹیل میدان آ گیا, کوئی ہریائی نہیں, بنجر زمین, اور وہیں پر میری آنکھ کھل گئی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو یاد رکھ تو کافر ہو کے مرے گا. ہریائی سے مراد اسلام ہے اور بنجر زمین سے مراد کفر ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ حضرت صدیق اکبر نے تعبیر فرمائی تھی. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام.